دکھی لاچاروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی سیرت کا عنوان ہے۔ اپنے لیے جینا یہ کون سا کمال ہے؟ اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل برستا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بادلوں کو تو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ تو زمین کو ہوتا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے تو زمین کو فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ تو جانوروں کو ہوتا ہے۔ جانور چارہ کھاتے ہیں تو خود فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ دودھ تو اوروں کے لیے دان کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے درخت کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنی چھاؤں میں بیٹھا ہو، وہ تو خود جلستا ہے دھوپ کے اندر، اوروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ درختوں پر لگنے والا پھل جو ہے وہ اوروں کے کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتا ہے۔ اوروں کے لیے جینا کمال ہے، اوروں کے لیے زندگی گزارنا کمال ہے۔ اوروں کے لیے آپ کا دامن وسیع ہو جائے، لوگوں کو اپنے دامن رحمت کے حصار میں لے لیں، لوگوں کے لیے نرم دل بن جائے، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کتنا ستھرا معاشرہ تشکیل پا جائے اگر ہم سیرت کے صرف ان 6 عنوان پہ آ جائیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کمائی کر کے اس کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہمارا ہمسایہ غریب ہے تو ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، اگر اس کے بچے زیادہ ہیں، وہ کثیر العیال ہے، تو ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ ہم اپنی تجوریاں بھرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی تو ہماری ہمسائیگی میں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو پھر کفار والی بات ہوئی۔ کفار مکہ نے کہا تھا کہ جن کو اللہ نے غریب بنایا ہے ہم ان کو کیسے امیر کر سکتے، جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں ان کو؟ یہ آزمائش ہے، تمہیں دولت دے کے آزمایا گیا، اور ان کی آزمائش ہے انہیں غربت دے کے آزمایا گیا۔ میں کہتا ہوں اسلامی معاشرت کے اندر جب ہم ایک دوسرے کا درد بانٹنے کی جو تلقین کی گئی ہے، مجھے بتائیے ایک گلی کے اندر 10 گھر ہیں، اگر 10 گھر ایک گلی کے اندر ہیں تو اس میں سے 2 گھر ہوں گے جو غریب ہوں گے، باقی 8 گھر جو ہیں وہ آسودہ ہوتے ہیں، اور اس میں سے کوئی بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ چلو اپنا گزر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 گلی کے گھر جو ہیں ان میں سے 8 افراد اگر آسودہ ہیں تو کیا وہ ان 2 گھروں کو اپنے ذمہ نہیں لے سکتے؟ صرف اپنی ہی گلی سنبھال لیں، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ لیں اور ان کی شادیوں کا اہتمام کرنے مشکل میں ان کے کام آ جائیں تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے۔ نہیں، ہمارا معاشرہ یہ تو ویشیوں کا معاشرہ ہے، انسانوں کا معاشرہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم صرف اپنی گلی سنبھال لیں، میں فہرست بنا لوں اپنے محلے کی، امراء کی بھی بنا لوں اور غرباء کی بھی بنا لوں، اور غریبوں کی مدد اپنے ذمے لے لوں، تو کتنا اچھا ماحول بن جائے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ہم دین سمجھتے ہیں شاید سجدے کرنے کو، ہر سال عمرے کرنے کو۔ اگر ہمسایہ غریب بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان نمازیوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھے جا رہے ہیں لیکن ہمسائے کو برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے، یمنعون الماعون کہا گیا نا، معمولی برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو دینے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن ان کے سجدوں کی فہرست دیکھ لو، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ریاکاری کی نمازیں ہیں، ٹکریں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، چونکہ نماز احساس پیدا کرتی ہے، نماز آپ کو جوڑتی ہے معاشرت کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر حضور کی اس سیرت کے عنوان کو لے کر کے معاشرے کو دکھوں کو بانٹنا ہوگا، اور معاشرے کے اندر درد مند، مجبور، لاچار، مسکین، یتیم، ان لوگوں کا سہارا بننا ہوگا، ان کا سائباں بننا ہوگا۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور پھر ایک وصف بیان فرمایا حضور کا کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ فقر کیا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔ چلے، ریاستیں، عبادتیں، دیگر سارے امور یہ ایک طرف، آدھی فقیری بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ فقیروں کا مزاج ہے کہ ان کا لنگر چلتا رہے، لوگ آئیں مسکین، پریشان، دکھی لوگ آئیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوں، تو مہمان نواز ہو جائیں، لوگوں کے لیے آپ کا وجود رحمت بن جائے۔ اور آخری بات،
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو حضور کا وصف ام المومنین نے حضور کی سیرت کے عنوان سے بیان کیا، وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جو مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، ہم کسی کی آگ میں، پرائی آگ میں کیوں جلیں؟ تو پرائی آگ میں نہیں جلیں گے تو وہ پرائی آگ آپ کے گھر کو بھی جلس کے رکھ دے گی، آپ کے گھر کو بھی جلا دے گی۔ اس نے معاشرے کو توڑ کے رکھ دے کہ ہمیں کیا لگے۔ یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اپنے گھر میں کچھ چھاچ بجائے یا چھلنی بجائے ہمیں کیا لگے، جو مرضی کرتا پھر کیا مطلب اس کا؟ اس نے معاشرے کو کھلی چھٹی دے دی ہے برائی کی بھی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی ایک تمثیل کے ساتھ کی ہے کہ لوگ کشتی پہ بیٹھے سفر کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ طے کر لی، اور ایک آدمی اپنے ہی حصے کی جگہ پر سراغ کرنے لگا کشتی میں، اور اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، اپنے حصے کی جگہ پہ کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے نہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد پانی آئے گا، وہ بھی ڈوبے گا اور باقی لوگ بھی ڈوبیں گے، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچ جائے گا، یہ بھی بچ جائیں گے۔ معاشرہ جب خراب ہونے لگتا ہے تو معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے ذمہ داری لینی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ تو جب وہ یہ کہیں گے ہمیں کیا لگے تو پھر معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے بوڑھا بھی ٹوکتا تھا، استاد بھی منع کرتا تھا، خاندان کے بزرگ بھی منع کرتے تھے۔ آج کہا جاتا جی کہنے کا دور نہیں رہا، کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، کہنے کا دور اس لیے نہیں رہا کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا، تو کہنے کا دور بھی ختم ہو گیا، تو اس لیے معاشرہ بے ہنگم اور بے لگام ہو گیا۔ تو ایک تو معاشرے کی مدد کریں، نیکی کے کاموں کو فروغ دیں اور بدی کی حوصلہ شکنی کریں۔ ہم ہر روز اپنے رب سے عہد کرتے ہیں نا، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ روزانہ عہد ہوتا ہے نا، اللہ جو فاجر ہوگا، تیرے حکموں کو توڑنے والا ہوگا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کوئی بھی ہو، یہ ہمارا عہد ہے روز، لیکن روز عہد کر کے توڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں کیا لگے۔ تو ہمیں لوگوں کو دین کی طرف لانا پڑے گا، لوگوں کو اخلاقیات سکھانے پڑیں گے، اور دوسرا کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے اور وہ حق پر ہے تو اس کا ساتھ نبھانا پڑے گا۔ جب لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو برائی کی حوصلہ شکنی ہوگی اور نیکی کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو ایک صالح پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے نمایاں وصف ام المومنین نے بیان کیے۔ میں چاہوں گا کہ اس مجلس کے اندر ہم یہ عزم کر کے دل سے اٹھیں، میں ہاتھ آپ سے کھڑے نہیں کروا رہا، لیکن میں اور آپ اپنے دل میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہماری زندگی گزرے گی تو ہم یہاں سے آغاز لیتے ہیں کہ یہ 6 وصف تو ہمارے اندر ہونے چاہیے، چونکہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے نمایاں سیرت کے وصف ہیں، نمایاں جلی عنوان ہے حضور کے سیرت کے۔ سب سے پہلا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، ان کا رویہ کچھ بھی ہو آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ سچ بولتے ہیں، ہماری زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کاروبار میں نقصان ہو یا کچھ بھی ہو، ہماری زبان ہمیشہ سچ بولے، اس لیے کہ ہمارے نبی سچے تھے اور سچائی کے پیغمبر تھے، اور ہمیں ہمارے نبی کی اتباع کرنی اور سیرت پہ عمل پیرا ہونا ہے، ہماری زبان جھوٹ سے آشنا ہی نہ ہو، سچ کی خوگر ہو۔ تیسری بات فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کا وصف ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھائیں۔ لوگوں کے تھوڑے تھوڑے بوجھ ہوتے ہیں، اٹھا لیا کریں، لوگوں کی دل جوئی ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا وصف بیان فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کے لیے بھی کمائیں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، تجارت کریں، تو نیت کریں کہ میرے محلے میں، گلی میں یہ لوگ غریب ہیں، اللہ مجھے اتنا مال دے تو میں ان بیٹیوں کو بھی، ان کی بھی شادی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ آپ نے جب نیت کر لی تو ان کے حصے کا رزق بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور ثواب آپ کو ملے گا، قسمت ان کی ہوگی، تو شامل کریں ان کو، ان کے لیے کمائیں۔ اور پھر 5ویں چیز بیان فرمائی وَتَقْرِ الضَّيْفَ، دسترخوان کشادہ کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بھائیوں کو کھانا۔ اسلام نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، کھانا کھلانے کی۔ شادی ہے تو ولیمہ کرو، دسترخوان کشادہ کرو، بیٹا پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کرو، دسترخوان۔ تو یہ ہمیں ترغیب بار بار دی ہے کھلانے کی۔ قسم توڑ بیٹھے ہو تو کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، روزہ توڑ بیٹھے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کفارۂ زہار میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ہمیں ترغیب دی، ہمیں کھلانے کی ترغیب دی گئی، تو یہ انسانی بنیادی ضرورت ہے کھانا، تو اس کے لیے ہمیں یہ ترغیب دی گئی تاکہ تمہارا مزاج ہو، خوش دلی کے ساتھ پیش کرو۔ اور آخری بات جو حضور کا نمایاں وصف کہ جو مشکل اور مصیبت میں پھنس جائے
اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دوستوں کو بھی کھانا کھلائیں۔ کبھی آپ یہ طے کریں کہ آج کا کھانا ہم دارالعلوم میں کھائیں گے، اور یہاں 200 یا 300 جتنے بھی بچے ہیں ان کا کھانا تیار کر کے لائیں، اور چٹائیوں پر بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں کہ یہ کھانا ہمارے ان بیٹوں کے لیے آج ہماری طرف سے، اور ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھ لیں گے۔ ان لقموں کا جو لطف آئے گا وہ کبھی نہیں بھول سکیں گے آپ۔ یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں 365 لوگ چاہیے پورے سال میں، تو یہ تو ہزاروں لوگ ہیں، اور ہر بار آدمی یہ کہے کہ 150 یا 200 آدمیوں کا جو ہے وہ کھانا ایک وقت کا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تو یہ کچن کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا یہاں ایک ہی مسئلے کے اندر، اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے لگ جائیں تو آئیے میں اور آپ، یہ اللہ نے یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، میں اصل تھکا ہوا آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی گفتگو کی اللہ نے ہمت دے دی، توفیق دے دی، تو بڑی مسرت ہوئی۔ اوپر نیچے کتنا ہجوم عاشقاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امت پہ اور اسلام پہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس دور کے اندر بھی جو زوال امت کا دور ہے، اس دور کے اندر بھی حضور کی محبت سینوں میں رکھی ہوئی ہے، اس دور میں بھی اسلام کا پیار اللہ نے سینوں میں رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ علامہ صابر ایوب صاحب کا شکریہ انہوں نے جس طرح ادا کیا، حالانکہ وہ بھی ایک مدارس کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح تناؤ ہوتا ہے برادریوں میں، تو مدارس کا مدارس والوں کے ساتھ تناؤ ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب ہے جب ہماری منزل ایک ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو ان کے بارے میں یہ جذبہ اور ان کے جذبات، ان کے بارے میں آج سے 10 سال 8 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا، اور یہ آج بھی علامہ زبیر صاحب کا بھی اصرار تھا، تو کتنے زور سے مجھے علامہ صاحب صابر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ نے آنا ہے، تو ان دنوں کے اندر نکلنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں آ گیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جامعہ کا جو محتمم ہوتا ہے اس کی آرزو ہوتی ہے کہ فلاں صاحب میرے پاس آئیں اور یہ کسی اور کے پاس نہ جائیں، تو یہ میں کہتا ہوں آپ کے علاقے میں کتنا اللہ نے پیار رکھا ہوا ہے، اس پیار کو مزید فروغ دیں اور اس کو اور بڑھائیں زیادہ، اور جو ہے وہ اس ماحول کو، یہ اگر ماحول اس طرح قائم رہا تو انشاءاللہ یہاں قرآن کا نور، حدیث رسول کا نور پھیلے گا، تو اطراف کے اندر نور ہی نور نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں،